یہ میرا سوئنگ باکس ہے جس کو آپ لوگ کہہ لیں سوئی دھاگا سیٹ ہے، جو مجھے اسٹچنگ وغیرہ تھوڑی بہت کرنی ہو تو یہ میرا باکس یوز ہوتا ہے۔ اور اس ٹائم یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کے ٹراؤزر لیے بیٹھی ہوں اور پھٹ گئی یہ ٹراؤزر، تو یہ بچے آن اینڈ آف کپڑے پھاڑتے رہتے ہیں، میرے بھی کپڑے پھٹ جاتے ہیں، تو یہ پھر سوئی دھاگے سے میں اس کو اسٹچ کر لیتی ہوں دوبارہ یوز کے لیے۔ آج کی ویڈیو میں بڑے ڈفرینٹ ٹاپک پہ بات ہوگی، تو میری ویڈیو اینڈ تک آپ سب لوگ ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترکی سے السلام علیکم۔ میرا نام ہے ملیحہ عارف، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا ٹاپک میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے، اور میں نے جب کبھی سوچا تھا کہ مجھے کوئی پلیٹ فارم یا کوئی جگہ ملے گی جہاں میں دوسروں کو سکھا سکوں یا گائیڈ کر سکوں، تو میں اس ٹاپک کو ہر صورت ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گی۔ میری طرف سچویشن یہ ہے کہ بس بچوں کی ونٹر ویکیشن چل رہی ہے، گھر میں ریسٹ چل رہا ہے، اور میری طرف موسم بہتر ہوا تھا، میں بچوں کو باہر لے گئی تھی، وہ ویڈیو بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ اور بس کمنگ ابھی یہ جو کچھ دن رہ گئے، 2-3 دن میں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا لاسٹ ویڈیو میں، جو ہماری ایک گیٹ ٹوگیدر پلان ہے، اس کا انتظار ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس پہ سب پاکستانی کمیونٹی، اردو سپیکنگ کمیونٹی سے ملاقات ہوگی۔ اچھا، ایک چیز میں نے ہمیشہ سے بہت نوٹ کیا، یہ چیز ہمیشہ سے تھی کہ ہم خواتین کی فطرت ہے ہماری، کہ لڑکیوں کی، خواتین کی، کہ ہم لوگ اچھے سے اچھا پہننا اور اوڑھنا چاہتے اور چاہتے ہیں کہ ہمیں سب کی تعریف ملے۔ بٹ پرابلم یہ ہے کہ اب یہ ٹائم مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز، اس کے میننگ اتنے چینج ہو گئے ہیں کہ اب مجھے لگتا ہے کہ خواتین، ہاؤس وائفز پہ، لیڈیز پہ، لڑکیوں پہ اتنا پریشر ہے کہ ایک تو جو ہماری ایک فائنینشیل پرابلمز ہیں، ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم پیپل پلیزر کیسے بنیں، مطلب ہم کیسے لوگوں کو خوش کرنے والے بنیں، اور لوگوں کو خوش کرنا اب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو چکا ہے، بہت زیادہ۔ اس ٹاپک پہ میں اپنا ویو دوں گی، آپ لوگ کمنٹ سے بتائیے گا کہ آپ لوگ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اور مجھے امید ہے کہ جو بات میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہی ہوں، جو میں نے اپنی لائف میں سیکھا، امید ہے کہ آپ لوگوں کو وہ میسج پہنچے گا، ایک یا دو کو بھی پہنچے تو میری ویڈیو کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ابھی تک اگر آپ لوگوں نے میری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کا بٹن دبا دیں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور آخر میں نوٹیفیکیشن بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایکچولی بات میں پہلے یہاں سے شروع کرتی ہوں کہ میں یہ بات بالکل انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ جو ہمارا لوور طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، جس نے ایک فائنینشیل پرابلم، ایک سفرنگ دیکھی ہوتی ہے بچپن سے اپنے پیرنٹس کے ساتھ، تو ان کی لائف میں، ان خواتین اور لڑکیوں کی زندگی میں ایک زندگی کو دیکھنے کا طریقہ اور نظریہ بڑا فرق ہوتا ہے۔ آف کورس جب لائف میں آپ کو ایک فائنینشیل سٹیبلٹی ملتی ہے تو وہ جو ساری کمی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہوتی ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اپنی اس فائنینشیل جو ہماری ایک طاقت ملی ہے، ایک اسٹرینتھ ملی ہے، ہم اس سے اس ساری کمی کو، اس سفرنگ کو ختم کر سکیں۔ آن اینڈ آف میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جب کوئی بھی گیدرنگ یا بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو آپ کو ایک مکس کمبینیشن ملے گا خواتین کا۔ لوور مڈل کلاس بھی ہوگی، مڈل کلاس بھی ہوگی، ایلیٹ کلاس بھی ہوگی، وہ خواتین بھی ہوں گی جن کو برانڈ ریلیٹڈ ساری سینس ہوگی اور ان کو سارا آئیڈیا ہوگا۔ اس سچویشن پہ مجھے یہ نوٹ کر کے بہت زیادہ دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ وہ خواتین، وہ لیڈیز جو اس گروپ میں سب سے ایکسیپٹیبلٹی لینے کے لیے، سب سے سراہنے اور تعریف لینے کے لیے اس گروپ کو جوائن کرنے کی کوشش کرتی ہیں ان کے سٹینڈرڈز کے مطابق۔ تھوڑا سا میں یہ بتا دوں، اس ٹائم میں رائٹ ناؤ صبح اپنی بیلکنی میں ہوں، اور میں زوم کر کے دکھاتی ہوں، میری طرف اس روڈ میں آن اینڈ آف بڑے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے اسی روڈ پر ہوتے ہیں، پر میں سوچتی ہوں شاید اس وجہ سے کہ یہ روڈ بالکل میری کھڑکی کے سامنے ہے، مجھے نظر آتی ہے، تو اس وجہ سے آج صبح کا یہ وقت ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے بڑی اچھی، اور تھوڑا سا بیڈ انسیڈنٹ یہ ہوا ہے کہ میرے خیال میں 4 یا 5 گاڑیاں اکٹھی ٹکرائی ہیں۔ تو میں زوم کر کے دکھاتی ہوں، 4 یا 5 گاڑیاں بالکل روڈ کے بیچ میں تھیں، اور اب پولیس آ گئی ہے اور ان کو روڈ کے سائڈ پر لے کر آ رہی ہے۔
تو یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا. امید ہے اللہ تعالیٰ سب خیریت رکھے اور کوئی جانی نقصان نہ ہوا ہو. باقی ایکسیڈنٹ ایسا جتنا میجر نہیں لگ رہا، بٹ دھیان نہیں دیا گیا. 5 یا 4 گاڑیاں اکٹھی بیک ٹو بیک ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائی ہیں. میں زوم کر کے دکھا رہی ہوں، آئی ہوپ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا. اور پولیس آہستہ آہستہ گاڑیوں کو روڈ کے جو مڈل سے سائڈ پر لے کر آ رہی ہے. اچھا، میں بات یہ کر رہی تھی کہ جب اس طرح کے کچھ ایونٹس ہوتے ہیں تو مجھے ان خواتین کو دیکھ کر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ میں ان کی سچویشن انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی، پر میرا دل کرتا ہے کہ میں جا کے ان سے بات کروں اور ان کو ایک طاقت اور ایک اسٹرینتھ اور ایک آئیڈیا دوں کہ اس طرح نہ اپنے ساتھ زیادتی کریں. ہم اپنے خود کے لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں ہم اس طرح کی زندگی اور اس طرح کا بننے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم نہیں ہوتے. میں چھوٹی سی اگزامپل دوں گی. اگر ایک خاتون ہیں، انہوں نے ایک نارمل سا ایک میکسی ڈریس یا فراک پہنا ہوا ہے اور بالکل نظر آ رہا ہے کہ اس فراک یا اس میکسی ڈریس کی پرائس کیا ہوگی. اور اگر کسی میک اپ پروڈکٹ کی بات ہو رہی ہے، ایک دو ساتھ میں خواتین بیٹھی ہیں، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ میک اپ آئٹم بڑا اچھا لگایا ہوا، یہ کہاں کا ہے؟ تو انہوں نے کہنا کہ جی یہ بربری کا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو برانڈ ہے یہ بہت ایکسپینسو ہے. ان کا یہ کہنا، ان کا یہ جواب دینا کہ اس برانڈ کا میں نے یہ میک اپ آئٹم یوز کیا ہوا ہے، اور باقی خواتین کے آنکھوں میں سمجھ جانا کہ وہ بات یہ صحیح کہہ رہی ہیں یا غلط کہہ رہی ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا، بڑی ایک آڈ سی سچویشن پر وہ خود جو خاتون کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے یہ آئٹم کس برانڈ کا لیا ہوا ہے، اس کو بتانے یا بولنے کی ضرورت نہیں کہ میں اس برانڈ کا آئٹم یوز کرتی ہوں یا یہ میں نے اس ٹائم جو میک اپ پروڈکٹ یوز کیا ہے یہ اس برانڈ کا ہے. میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو اپنا بیک گراؤنڈ دوں. میں شادی کے شروع سے میں سب سے بڑی بہن ہوں. ہم میرے بعد 2 بہنیں اور 1 بھائی ہے. تو میرے اور میرے بھائی کا یہ ہوتا تھا کہ ہماری اپنی ایک فیشن سینس اور سٹائل ہوتا تھا. مجھے شروع سے کھلے کرتے یا کھلے بازو والے جو بالکل کھلے لوز کرتے ہوتے وہ بڑے پسند ہوتے تھے. تو مجھے اچھے سے یاد ہے کہ BBA یونیورسٹی کا ٹائم ہے، تو خواتین اکثر کہتی تھی کہ تم اپ ٹو ڈیٹ کپڑے کیوں نہیں پہنتی. تو میں ان کو اکثر کہتی تھی کہ مجھے ایسے کپڑے پسند ہیں تو میں اس وجہ سے ہی کپڑے پہنتی ہوں. صبح کا ٹائم ہے، میں اپنے سیلون میں آ گئی ہوں، آپ لوگوں سے گپ شپ کر رہی ہوں اور فاتح اپنے ٹوائز وغیرہ لے کر آ گئے. تو میں ان کو کہتی تھی مجھے ایسی چیز پسند ہے. فار ایگزامپل میرے بیڈ روم کا فرنیچر میں اپنا ڈیسائیڈ کر رہی تھی، شادی سے پہلے کی بات ہے. تو مجھے کین کا فرنیچر بڑا پسند ہوتا تھا. تو ماما اور سب نے، میری فرینڈس نے کہا کہ بھئی تم کوئی اور آئٹم سلیکٹ کر لو جو اپ ٹو ڈیٹ ہو. تو میں کو کہتی مجھے کین مٹیریل زیادہ پسند ہے. ساتھ ساتھ آپ لوگ کو ہی دکھاتی جاؤں، بچوں کی ونٹر ویکیشن چل رہی ہیں. بڑے بیٹے کو آج کل ڈرائنگ کا بہت شوق ہے، تو میرے روم میں یہ فین لگا ہوا ہے، یہ اس کو دیکھ کر اپنی کوئی ڈرائنگ بنا رہا ہے. تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی چیز کو اپنے لحاظ سے لے کے چلتی تھی. دیکھنے والے یہ بھی کہتے تھے کہ میں بھی شاید میں اتنی زیادہ ایروگنٹ اور اتنی زیادہ خود پسند ہوں کہ مجھے اپنے علاوہ کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. میں یہ بات ڈیفینڈ نہیں کروں گی، کہنے کو یہ بات شاید ایسی تھی. مجھے لگتا ہے کہ میں خود میں اتنی زیادہ تھی کہ مجھے ہر چیز اپنی ہی صحیح لگتی تھی. لیٹر آن لائف میں جب پریکٹیکل لائف آئی، ایک ٹائم تھا کہ میری شادی سے پہلے کا کچھ ٹائم تھا اور میں پشاور اپنی فیملی کو، اپنا جو میری نانوں کا گھر ہے، میں وہاں گئی ہوئی تھی سب سے ملنے کے لیے. تو میرے جو چھوٹے ماموں ہیں وہ پشاور اسلامیہ یونیورسٹی سے جرنلزم میں انہوں نے وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں. تو میں اپنے ماموں سے ملنے گئی ہوئی تھی. ہم لوگ پشاور اسلامیہ یونیورسٹی تھے. تو یہ انسیڈنٹ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی، آپ لوگوں کو کافی حد تک مطلب سمجھ آ جائے گا. ساتھ ساتھ یہ بتاتی چلوں، بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں اور یہ بلال مقصود کی بہت خوبصورت سنگنگ میں یہ کارٹونز ہے. یہ آپ لوگ اپنے بچوں کو ضرور دکھائیے گا. یقین کریں کہ اس کی میلوڈی، اس کی جو ڈرائنگ اسکیچ ہے، کلرز ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ یہ میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. مین وائل میں باہر کا بس اپنا ویو دکھا رہی ہوں، ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے بات کرنا چاہوں گی. تو میں اپنے ماموں کے ساتھ پشاور اسلامیہ یونیورسٹی تھی، تو یہیں ان کا وہ پورا جو ایک گراؤنڈ تھا، وہاں پہ کرکٹ وغیرہ سب کھیلتے تھے. تو ماموں نے کہا کچھ کھانا ہے اور میں نے کہا کہ جی کچھ کھانا ہے. تو ہم کینٹین کی طرف جا رہے تھے، اندر ہی یونیورسٹی کے کینٹین تھی.
تو سامنے سے کچھ لوگ چلتے ہوئے آئے، جس طرح ہم پشاور میں یا نارمل مردوں کو دیکھتے ہیں کہ شلوار اوپر ٹخنوں سے اوپر تک باندھی ہوتی ہے اور بڑا لوز سا ایک ان گیٹ اپ تھا. اس طرح سمجھ لیں، میں بڑا اوپنلی بتاؤں، جس طرح کوئی ریڑھی پہ کوئی ٹماٹر پیاز بیچنے والے لوگ ہوں گے نا، مجھے وہ لگ رہے تھے. 3 لوگ تھے. تو جب وہ گزرے تو میرے ماموں نے کہا السلام علیکم سر. تو میں بڑی حیران ہوئی جب انہوں نے السلام علیکم سر کہا. تو جب وہ گزر گئے تو میں نے کہا ماموں سر آپ نے کیوں کہا؟ تو کہتے ہیں یہ میرے سر ہیں. تو میں نے ماموں سے بے ساختہ کہا کہ ماموں یہ سر تو نہیں لگتے. تو میرے ماموں نے بڑا اسمائل کرتے ہوئے کہا کہ تم ان کے کپڑوں کو دیکھ کر یہ سمجھی ہو. میں نے کہا جی یہ تو کہیں سے سر نہیں لگ رہے، سر ایسے تو نہیں ہوتے. تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ جب انہوں نے بتایا کہ وہ تینوں کی کوالیفیکیشن کیا، پی ایچ ڈی اور ان کے ریسرچ پیپرز کہاں کہاں دنیا میں چھپتے ہیں، تو میں حیران رہ گئی. بات بتانے کا مقصد ہے، اور ماموں نے بھی کہا کہ جب آپ اندر سے کمپلیٹ ہوتے ہو، اور آج یہ میسیج میں اپنی دیکھنے والی سب خواتین کو دے رہی ہوں، میں کوشش کروں گی کہ میں سمجھا سکوں اور اپنا میسیج کنوے کر سکوں. جب ہم خواتین، جب ہم انسان اندر سے کمپلیٹ ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں فرق پڑتا کہ ہمارا اوپر کیا ہے، ہم نے اوپر کیا پہنا ہے، کیا برانڈ ہے، وہ کپڑا ہے کس طرح کا ہے، فیشن کی جو ٹائم چل رہا ہے اس کو فالو کر رہا ہے نہیں کر رہا، یہ چیز میٹر نہیں کرتی. اب اندر سے کمپلیٹ ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ کی تعلیم آپ کو اندر کمپلیٹ کر سکتی ہے، آپ کی ماں باپ کی تربیت آپ کو کمپلیٹ کر سکتی ہے، آپ کا اسلام پر اللہ پہ ایمان آپ کو کمپلیٹ کر سکتا ہے. میں نیگیٹو سینس میں اس کو نہیں لے کے جاؤں گی جہاں پہ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ اس کا مطلب خاندانی ہوتا ہے. نہیں، خاندانی کی ٹرم تھوڑی سی ڈیفینیشن اور ایکسپلینیشن میرے نزدیک تھوڑی نیگیٹو اس میں چلی جاتی ہے. جب آپ کی تربیت اچھی ہوئی ہوتی ہے، آپ کے ماں باپ نے آپ کی تربیت صحیح کی ہوتی ہے، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی آپ کو اپنے خود پر، اپنے ماں باپ کی تربیت پر بھروسہ ہوتا ہے. اور تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ امیر ہوں گے تو تبھی ہمیں خود پر بھروسہ ہوگا. ساتھ ساتھ آپ لوگ سے باتیں کروں، میرے ساتھ ساتھ یہ کام چل رہے ہیں، کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور مجھے یہ ساری صفائیاں وغیرہ تو کر لی تھی، پر ہم خواتین کے یہ کام ختم نہیں ہوتے. کپڑوں کا ڈھیر لگا ہے، واشنگ مشین نے کپڑے تو دھو لیے ہیں، پر اب استری بھی مجھے کرنا ہے اور ساری لانڈری کو، کپڑوں کو فولڈ کر کے الماری میں رکھنا ہے. ہم لوگوں کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی امیر ہوگا تو تبھی اس کی تربیت صحیح ہے. میں بات کر رہی ہوں ایک مولوی ہے، ایک مسجد کا امام ہے، یا ایک اسکول کالج کا یا کسی گھر کا چوکیدار ہے. اگر اس نے اپنے بچوں کی تربیت بڑا کانفیڈنٹلی کی ہے اور اچھے اور برے کی تمیز سکھائی ہے، تو اس کے بچوں کو، اس کے بیٹوں کو، اس کی بیٹیوں کو خود پر کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں اندر سے پوری اور کمپلیٹ ہوں. اب میں اپنی بات بتاتے چلوں، ایسا نہیں ہے میں کوئی ہائی فائی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں. میرے بابا آرمی سے ریٹائرڈ ہیں، دیٹس اٹ. یہ میرا انٹروڈکشن ہے سمپل. اور میں پشاور پٹھان، ہاف پٹھان میرا بیک گراؤنڈ ہے. میری مدر پٹھان ہے، میرے فادر پٹھان نہیں ہے، پر میری شادی پنجابیوں میں ہی ہوئی ہے، اور میں بالکل ایک نارمل فیملی اور بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہوں. بٹ مجھے یہ چیز نہیں میٹر کرتی کہ میں کس فیشن یا کس برانڈ کو فالو کرتی ہوں. میں اپنی خواتین اور ساری لڑکیوں اور عورتوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں کہ آج کل کا یہ جو ٹائم گزر رہا ہے، اور آپ لوگ جو اپنے خود کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یہ مت کریں. ہم لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنے گھر کا سکون بھی خراب کرتے ہیں، اپنا فائنینشیل بجٹ بھی ڈسٹرب کرتے ہیں، اپنے ہسبینڈس کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں کہ یہ ایونٹ یا یہ ٹائم آ رہا ہے اور ہمیں اس طرح کا ڈریس اپ ہونا ہے، تو ہمیں اس طرح کی ارینجمنٹ اور ہر چیز چاہیے. خود میں اتنے کمپلیٹ ہو جائیں کہ ہمیں فرق نہ پڑے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ساتھ ساتھ میں مسور کی دال کھانا بنا رہی ہوں. آج سوچا ہے دال چاول بناؤں گی، اور مجھے آج کی گپ شپ میں بی رول میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا آپ لوگوں کو دکھاؤں، تو میں نے سوچا نارمل گھر کی روٹین ہوگی اور آپ لوگ سے باتیں کروں گی. غور سے ہی میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. جو خالی برتن ہوتا ہے نا، جو خالی برتن ہوگا، جب آپ اس کو ہلائیں گے تو وہ آواز کرے گا، ٹھیک ہے؟
وہ آواز کرے گا جب اندر سے کوئی انسان کھوکھلا ہوتا ہے، اس کو اندر پہ خود پہ کانفیڈنس نہیں ہوتا، تو وہ اپنے اوپر ہر چیز چڑھانے کی، لادنے کی، پینٹ کرنے کی کوشش کر دیتا ہے، بیکاز اس نے اس احساس کمتری اور جو انفیریورٹی کمپلیکس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنے اوپر، کہتے ہیں نا، میں ورڈ بولوں، لیپا پوتی شروع کر دیتا ہے۔ اس نے پینٹ بھی کرنا ہے، اس نے برانڈ بھی ٹانگنی ہے، اس نے ہر چیز اپنے اوپر ٹانگنی ہے، سو دیٹ وہ اپنے اندر کی جو ایمٹینس ہے اس کو ختم کر سکے۔ وہ اس کی ایمٹینس جو اندر کی ہے وہ اس کو بودر اور ڈسٹرب کرتی ہے۔ اور ٹرسٹ می، اس سارے پروسیس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ اندر کی ایمٹینس ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اندر جو ہمارے اندر خواتین کے جو خود جنگ چل رہی ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور جب برتن بھرا ہوتا ہے نا، آپ یقین کریں، آپ اس کو ہلائیں تو وہ آواز نہیں کرتا۔ سیم گوز، ایک اور بڑی خوبصورت مثال ہے کہ جس شاخ پہ پھل لگا ہوتا ہے وہ شاخ ہمیشہ جھکی ہوتی ہے۔ اگر آپ اندر سے کمپلیٹ ہیں، آپ کا اندر پورا، آپ فل اپنے اوپر خود کانفیڈنس رکھتے ہیں، تو یقین کریں آپ کے اندر خود بخود عاجزی آئے گی، آپ کی گردن میں سریا نہیں ہوگا، بلکہ آپ اور زیادہ ہمبل رہیں گے۔ ایک اور چھوٹی بات میں یہ کرتی چلوں، اس پہ ویسٹ میں تو بہت زیادہ ریسرچ ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم خواتین تیار ہوتی ہیں تو ایکسپینسو کپڑا یا کوئی بھی برانڈڈ کپڑا ہمیں خوبصورت نہیں بنا دیتا۔ میں یہ بات ایگری کروں گی کہ یہ بات ایسی ہے کہ اچھے سے اچھا کپڑا ہوگا تو نارمل سی بھی کوئی خاتون ہوگی وہ اس کو زیادہ خوبصورت بنا دے گا، پر اس پارٹ پر ریسرچ ہوئی ہے کہ اگر اس خاتون کی باڈی لینگویج کانفیڈنٹ نہیں ہے تو وہ بے شک اچھے سے اچھا، مہنگے سے مہنگا کپڑا پہن لے، وہ اس کپڑے میں صحیح نہیں لگے گی۔ اب آپ لوگ کہیں گے میں باڈی لینگویج کی بات کری ہوں، تو باڈی لینگویج کا کیا مطلب ہے؟ باڈی لینگویج ایکچولی ہمارا وہ کانفیڈنس ہے جو ہم لوگوں کی باڈی کو کمپلیٹلی ٹرانسفارم کر دیتا ہے۔ میں کھانا بنا رہی تھی تو کھانا بناتے ہوئے دیکھا ٹماٹر ختم ہے، تو میں نیچے آئی تھی اپنی شاپ پر گروسری کرنے کے لیے، اور یہ ساتھ میں آپ لوگوں سے گپ شپ چل رہی ہے۔ جب ہم اندر خود کمپلیٹ ہوتے ہیں، ہمارا اندر پورا کمپلیٹ ہوتا ہے، تو یقین کریں ہماری پوری باڈی گلو کرتی ہے۔ اب گلو کرنے سے مراد ایسا نہیں ہے کہ واقعی ہماری باڈی سے روشنی نکل رہی ہوتی ہے، پر یقین کریں جو لوگ میری بات سمجھ سکیں، جب ہم لوگ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اپنے اندر، تو ہمارا چلنا، ہمارا بازو کا اٹھنا، ہمارے ہاتھ کا اٹھنا، ہمارے گردن کا، ہمارے سر کا ہلنا، ہمارے پاؤں کا چلنا، ہر چیز فرق ہو جاتی ہے، بیکاز ہم اپنے خود کے اندر اتنے کانفیڈنٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ پھر اگر ہم نے نارمل ایک لیول کا یا پرائس کا بھی کپڑا پہنا ہو، وہ اٹھ جاتا ہے، اس کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر ہم خود میں کانفیڈنٹ نہیں ہیں اور اپنے آپ کو خود میں اچھا خود کو کیری نہیں کر رہے، تو یقین کریں پھر ہم نے جتنا اچھا برانڈڈ کپڑا ہو پہنا ہو وہ بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے، بیکاز ہماری وہ باڈی لینگویج میں وہ ایک شائنس اور ایک وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا، اور وہ دیکھنے والے کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، پوری دنیا کو نظر آ رہا ہوتا ہے جس گیدرنگ میں ہم موجود ہوتے ہیں۔ اس ٹائم میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، جہاں آپ لوگوں سے میں اپنا کمپاؤنڈ، اپنی ہر چیز روٹین شیئر کرتی ہوں، اپنا گھر، اپنا سب کچھ، اس ٹائم یہ آپ لوگوں کو دکھاؤں، میرے بچوں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور یہ میں اپنے بچوں کے کپڑے سوئی دھاگا رکھا ہے، میں نے اس کو سینا ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات، دیکھنے والے کہہ رہے ہوں گے کہ یہ بات میں کیوں بتا رہی ہوں، آج کل جب میں اپنی سراؤنڈنگ میں یوٹیوب ویڈیوز دیکھتی ہوں تو یقین کریں میں اتنی تکلیف اور پریشانی میں ہوتی ہوں کہ ہم آنے والی جنریشن اور لوگوں کو کیا سکھا رہے ہیں۔ کہنے کو یہ بات بڑی چھوٹی ہے کہ گھر میں تو ہر کسی کے کپڑے پھٹتے ہیں اور سلتے بھی ہیں، تو میں اپنی یوٹیوب ویڈیو میں کیوں دکھا رہی ہوں؟ آج کل جو چیز بڑی نارمل اور بیسک ہو چکی تھی، ہم نے اس کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیا ہے، کسی نہ کسی کو تو اس پہ بات کرنی پڑے گی۔ تو میں کانفیڈنٹلی آپ سے یہ شیئر کر رہی ہوں کہ بے شک میں استنبول میں رہتی ہوں، میرا گھر اچھا ہے، پر ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اپنی لائف کی جو بیسکس ہیں اس سے دور اور ہٹ جانا چاہیے۔ سو میرے بچوں کے کپڑے پھٹتے ہیں، میرے بھی شرٹ کے کپڑوں پہ سوراخ ہوتا ہے، اور میں اپنے کپڑوں کو سی کر انہی کپڑوں کو پہنتی ہوں، اس میں کوئی برائی اور کوئی بھی اس میں خامی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے مسلمان ہوتے ہوئے اپنے دین کی تعلیمات دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے
نے خود ہمیں اور ہمارے جو نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے خود اپنے کپڑوں کو سیا اور ان کپڑوں کو پہنا، تو اس میں تو کوئی شرم اور برائی نہیں ہے۔ سو میرے بات بتانے کا مقصد ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی برانڈ کانشیس ہوں یا نہیں ہوں۔ میں یقین کریں کہ اگر مجھے کوئی چیز بہت ہی مہنگی برانڈ کی مل رہی ہو، اگر سیم چیز مجھے نارمل پرائس پہ مل رہی ہے، تو میری پریفرنس وہ ہوگی، مجھے لوگوں کو خوش نہیں کرنا جسٹ بیکاز کہ مجھے یہ شو کرنا ہے اپنے لوگوں میں کہ میں اس برانڈ کا جوتا یا اس برانڈ کا بیگ کیری کر رہی ہوں۔ میں خود میں اتنی کمپلیٹ فیل کرتی ہوں کہ مجھے نہیں فرق پڑتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ یہ چیز میں آج آپ کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی تھی۔ مجھے امید ہے کہ میری کی ہوئی بات آپ لوگوں کو پہنچ گئی ہوگی۔ ریپیٹ کر رہی ہوں، جب ہم اندر خود میں کمپلیٹ ہوتے ہیں، ہماری ذات پوری کمپلیٹ ہوتی ہے۔ مجھے میرے ماما بابا کی تربیت پر یقین ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے اچھی اور بری کی تمیز سکھائی ہے، مجھے پتہ ہے کہ انسان کا پورا ہونا، اندر ہونا کیا میٹر کرتا ہے۔ ایک اور آسپیکٹ جو بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ اگر آپ کا اللہ سے کنیکشن سٹرونگ ہے تو یقین کریں آپ کو یہ اوپر پینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے کیا پہنا ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات، یہ تو کپڑوں تک کی بات ہے، اس بات پہ پریشان ہونا چھوڑ دیں خواتین، لڑکیاں، کہ ان کا فرینڈ سرکل کتنا چھوٹا اور کتنا بڑا ہے۔ اگر آپ کے اندر خود کی ایک خلا ہے، ایک خالی پن ہے، ایک ایمٹینس ہے، اس کو آپ اپنی روح کو خود کمپلیٹ کر سکتے ہیں، وہ انسان کمپلیٹ نہیں کر سکتا۔ اپنی خود کی پرسنالٹیز کے ساتھ زیادتی مت کریں، لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیں۔ یقین کریں جب آپ لوگ اپنے خود پر ٹائم لگائیں گے، خود پر انویسٹ کریں گے، تو سارے لوگ خود آپ کے پیچھے، وہ کہتے ہیں نا، میگنیٹ کی طرح چپکنا چاہیں گے کہ اس انسان میں کچھ ہے جس کے پاس ہم رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا میسج تھا میں آج کی ویڈیو میں دینا چاہتی تھی۔ میرے بچوں کے کپڑوں کا مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ اکثر نانو کہتی ہوتی تھی ہنستے ہوئے کہ یہ کیا تم لوگوں نے آریاں لگائی ہوئی ہیں کہ تم لوگ سارے کے سارے کپڑے پھاڑ دیتے ہو۔ تو میرے بچوں کی مجھے دل کرتا ہے کہ میں ان کے شارٹس ہی لوں، ٹراؤزرز نہ دوں، پر سردیاں اتنی ہیں کہ شارٹس پہنتے ہیں تو ان کو آف کورس سردی لگتی ہے۔ پر یہ میرا بھی پرابلم ہے، کہیں نہ کہیں سوراخ، اور یہ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں یا اردو میں، موری ہو جاتی ہے، اس کو سینا پڑتا ہے۔ سو آئی ایم کمپلیٹلی فائن ود اٹ۔ اس میں کوئی شرم، کوئی برائی نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں یا اپنی لائف میں یا اپنی زندگی میں جب کپڑوں میں سوراخ ہو جاتا ہے تو سوئی دھاگے سے سی کے انہی کپڑوں کو پہنتی ہوں، اور میں ریپیٹ بھی کرتی ہوں اپنے کپڑوں کو، اور برانڈ تو میں بالکل بھی نہیں پہنتی، بیکاز نہ مجھے ضرورت ہے نہ مجھے خواہش ہے۔ اور آج کل کے وقت اور آج کل کے ٹائم پہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جن کو استطاعت دی، جو برانڈز کو فالو کرتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ برانڈ اسرائیلی پروڈکٹ ہے، انہوں نے اللہ کی فضل سے ان سب برانڈز کو بائیک آؤٹ کیا۔ اور میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ وہ سارے برانڈز جو ہم لوگوں کی ایک سٹیٹس کو یا ہماری ایک پہچان بن چکے تھے، لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے میں ہمیں ایک تعریف ملتی تھی، وہی برانڈ اب لوگ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں جسٹ بیکاز کہ وہ اسرائیلی پروڈکٹس ہیں۔ سو بس آج کی ویڈیو میں یہاں پہ اینڈ کرتی ہوں۔ چھوٹا سا ایک میسج آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دینا تھا کہ لوگوں کو خوش کرنے والے بننا چھوڑ دیں۔ پیپل پلیزر سے بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اپنے خود کی ذات اور خود کی پرسنالٹی کے ساتھ اتنا نقصان کر رہے ہیں کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ یقین کریں آپ لوگ خود پر ٹائم انویسٹ کریں، خود کے اوپر وقت لگائیں، اور یقین کریں کہ آپ لوگ کا جو بھی کوئی مینٹل سٹریس یا جو بھی فیملی میں یا بچوں میں یا ہسبینڈس کے ساتھ جو بھی کوئی پرابلم ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی ساری لائف، اپنی ساری پرسنالٹی، سارا گھر، سارے ریلیشن شپ خراب کرتے ہیں۔ اینڈ آج کل کے وقت میں جو اتنا سیویئر ایک مشکل وقت چل رہا ہے، کووڈ کے ٹائم، کووڈ کے بعد سے ساری دنیا کے ڈائنامکس چینج ہو گئے، بالکل کمپلیٹ چینج ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ایک مہنگائی ہے، ہر طرف یہی حال ہے۔ اور آج کل کے وقت میں بھی ہم لوگوں نے اپنی عادات اور اپنی حرکتیں نہیں چھوڑی۔ میں فیوچر ویڈیوز میں اس کے اور بھی بڑے ڈیفرنٹ پارٹس ہیں۔ آج کل جو پاکستان میں شادیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو ایک باپ بیٹی اور چھوٹی چھوٹی بچوں کا جو ایک ڈانس کا ٹرینڈ ہو چکا ہے، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گی۔ ان فیوچر ویڈیوز میں ڈیفینیٹلی بات ہوگی، بٹ یہ ٹاپک مجھے تھا کہ مجھے اس پہ بات کرنی تھی
ایک تو جو 2-3 دن بعد ایک ایونٹ آنے والا ہے، میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا، فیملی گیٹ ٹوگیدر ہے استنبول میں، ٹرکی میں۔ ہم اردو اسپیکنگ کمیونٹی، پاکستانی کمیونٹی اکٹھی ہوگی، ایک دوسرے سے ملیں گے، ملاقات کریں گے۔ تو یقین کریں کہ جب آپ اپنے اندر خود مکمل ہوں گے، خود کمپلیٹ ہوں گے، لوگ آپ کی طرف خود کھنچے آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قدرت کا ایک رول رکھا ہے، جب آپ اپنے اندر خود کمپلیٹ ہوتے ہیں نا، لوگ آپ کی طرف خود کھنچے چلے آتے ہیں۔ اینڈ جب خود آپ اپنے اندر ایک ایمٹینس اور ایک خلا رکھتے ہیں، ایک کنفیوز رہتے ہیں، ایک اپنے اندر خود کانفیڈنس فیل نہیں کرتے، تو لوگ آپ کے اندر جو سوراخ ہے اس کو بڑا کرنے کی اور کوشش کرتے ہیں، آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، آپ کو مینٹلی بہت زیادہ کہتے ہیں نا ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اپنی خود کی پرسنالٹیز کے ساتھ یہ زیادتی مت ہونے دیں۔ تو بس میری آج کی ویڈیو یہاں پہ اینڈ ہوتی ہے۔ میں اپنے بیٹے کی ٹراؤزر کو سی رہی تھی، یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور آخر میں بس میں یہ شیئر کروں گی، جو میں نے شال پہنی ہوئی ہے، جو آپ لوگ 1-2 ویڈیوز میں آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، یہ شال میری فیوریٹ ہے، بہت پرانی شال ہے، شادی سے پہلے کی میں نے لی تھی۔ مجھے اس دفعہ میں پاکستان گئی تھی تو میرے پاس جو سارا شالز کا میرا سٹاک تھا، میں ساری شالز اپنی لے آئی تھی۔ تو یہ شال میں دکھاؤں گی آپ لوگوں کو، ابھی اس کے اوپر بھی نشان بنا ہوا ہے، مجھے نہیں پتہ یہ کیسے خراب ہو گئی ہے، پھٹ گئی ہے، بٹ یہ سینے والا نہیں ہے، کچھ کپڑا اس کا اکٹھا ہو گیا ہے، آئی ڈونٹ نو کسی چیز کے ساتھ لگا ہے۔ تو اینی ویز یہ شال بھی میری خراب ہو گئی ہے، پر میں اس کو پہنتی ہوں بیکاز یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ ان فیوچر ویڈیوز میں یہ جو ٹاپک ہیں یہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ انٹر لنکڈ ہیں۔ میں آپ لوگوں سے اپنی وارڈروب، اپنی جیولری، اپنی سب چیزیں، اپنے شوز کلیکشن سب شیئر کرنا چاہوں گی، اور میری چیزوں کے ریگارڈنگ میرا کیا سٹانس ہے، اور اب میں لائف میں اپنی زندگی کو، چیزوں کو آگے کیسے دیکھتی ہوں، میں اپنا اوپینین لائف کے ریگارڈنگ آپ لوگوں سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گی۔ تو بس یہ بیٹے کی ٹراؤزر تھی، یہ دیکھیں گھر میں پہنتے ہیں ٹراؤزر، تو اس کی یہ لوگ ان کی کہیں نہ کہیں سے سوراخ چیزیں ہو جاتی ہیں تو ان کو سینا پڑتا ہے۔ بیٹے کی ٹراؤزر میں نے سی دی ہے۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس بات کی ایکسیپٹنس لوگوں میں بتانی پڑے گی کہ اگر ہم اس طرح کا لائف سٹائل، اس طرح کی ہیبٹس، اس طرح کا طریقہ زندگی فالو کرتے ہیں تو اس میں کوئی شرم برائی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو اس بات کو پھر سے نارمل کرنا پڑے گا۔ یہ جو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ اگر ہم ایک لائف کا، ایک لوگوں کو خوش کرنے کا ایک سٹینڈرڈ بن چکا ہے، اگر میں ایک طرح کا کھانا کھاؤں گی تو ہی میں لوگوں میں ایکسیپٹنس لے سکتی ہوں لوگوں سے، اگر میں ایک طرح کی جگہ پہ اٹھتی بیٹھتی ہوں، کھانا کھاؤں گی، تبھی لوگ مجھے پاس دوست بنیں گے، ورنہ دوست نہیں بنیں گے۔ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے انسٹاگرامیبل لائف، میں اس طرح کا کھانا کھاؤں گی تو لوگ مجھ سے خوش ہوں گے، میں اس طرح کا کپڑا پہنوں گی تو لوگ مجھ سے خوش ہوں گے۔ اس آسپیکٹ کو، اس ٹرینڈ کو چینج کرنا پڑے گا، مجھے دکھانا پڑے گا لوگوں کو کہ اگر میں اپنے گھر میں، میرے کپڑوں میں سوراخ ہو جاتا ہے، میرے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، تو میں سوئی دھاگے سے کپڑے سیتی ہوں اور وہ پہنتی ہوں دوبارہ، مجھے اس میں کوئی برائی نہیں ہے لگتی، یہ میرا فخر ہے۔ میں اپنے گھر میں چٹنی اور روٹی صرف کھانا کھاتی ہوں، یہ میرا فخر ہے، یہ میرا پراؤڈ ہے، مجھے یہ بات بار بار لوگوں کو دکھانی اور بتانی پڑے گی، سو دیٹ باقی لوگوں کو اللہ کرے انشاءاللہ تعالی ایک کانفیڈنس ملے، ایک ہمت ملے کہ اس بات کو دکھانے اور بتانے میں کوئی شرم نہیں ہے، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، ہمیں اس بات کو نارمل کرنا پڑے گا۔ تو آئی ہوپ آج کی جو ویڈیو میں جو میں آپ لوگوں کو میسج دینا چاہتی تھی، آئی ہوپ وہ میسج آپ لوگوں کو کنوے ہوا ہوگا۔ میری آج کی ویڈیو موسٹ امپورٹنٹلی آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہو، آپ لوگوں کو پسند آئی ہو، پلیز ڈونٹ forget to give the thumbs up, do subscribe my channel and share my content with your friends and family. Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.